کچھ دنوں سے مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں تو میں فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی اور میرا دل اتنا بے چین ہوتا تھا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اس بے چینی کی، بے سکونی کی وجہ کیا ہے اور اسی ٹائم پہ کیوں مجھے اتنی بے سکونی ہوتی ہے۔ حالانکہ مجھے فجر کی نماز میں اتنی زیادہ نیند آ رہی ہوتی تھی کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اب تو میری نیند بالکل اڑ گئی تھی اور فجر کی نماز کے بعد اتنا زیادہ میں بے سکون ہو جاتی تھی۔ میں تقریباً 10:30 11 بجے تک بڑے آرام سے سو کے اٹھتی تھی اور پھر ناشتہ کرتی تھی، لیکن اب یہ سارا ٹائم میں سوچتی رہتی تھی، الٹے سیدھے خیالات آتے تھے دماغ میں اور اتنا زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ پچھلے 4 دن سے مسلسل میرے ساتھ ایسے ہو رہا تھا اور 5ویں دن بھی بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر سے میری وہی حالت ہو گئی، لیکن اس دن میں لیٹی نہیں، ورنہ میں لیٹ کے الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے تھے، میں سوچتی رہتی تھی۔ لیکن اس دن میں اٹھ کے باہر امی کے پاس آ گئی، لاؤنج میں امی بیٹھی ہوئی تھیں تو میں امی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تقریباً 10-15 منٹ ہی گزرے ہیں تو امی کے موبائل پہ بیل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور بیل کی آواز سنتے ہی ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ فون کس بارے میں ہے، اور میں تو فون سے بالکل دور ہٹ گئی تھی، مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن امی نے کال اٹینڈ کی اور امی بولی نہیں ہیں تو آگے سے پتہ چلا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد امی نے موبائل پھینک دیا ہے۔ کافی ٹائم تک میں اور امی بالکل اسی طرح ہی کھڑے رہے ہیں، ایسے تھا جیسے ہم لوگ بالکل سن ہو گئے ہیں، اور تقریباً 15-20 منٹ کے بعد پھر ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا زیادہ روئے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگ روتے رہے ہیں۔ اتنے ٹائم میں ابو اور ہسبینڈ بھی نماز پڑھ کے، نماز کے بعد درس ہوتا ہے تو انہیں ٹائم لگ جاتا تھا، تو ابو اور ہسبینڈ بھی آ گئے ہیں، تو پھر بس ہم لوگ پھر فوراً سے ہی چلے گئے ہیں شیخو پورہ۔ خیر شیخو پورہ میں ہمیں پھر 2-3 دن لگ گئے ہیں، اور پھر ہم جب واپس آئے تو میری ساس بھی میرے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ پھر میری ساس میرے پاس 2 ہفتے رکی تھیں، اور جو مجھے بے سکونی ہوتی تھی، بے چینی تھی، وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ میں بڑے آرام سے فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سے سونے لگ گئی تھی، اور اٹھتی تو پھر پورا دن میرا اپنی ساس کے ساتھ ہی گزرتا۔ خیر 2 ہفتے بہت سپیڈ سے گزرے، خالہ کے ساتھ سارا دن گزر جاتا تھا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ خالہ کے ساتھ ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا، 2 ہفتے بڑی سپیڈ سے گزرے، اور جس دن خالہ نے واپس جانا تھا اس دن میں بہت زیادہ پریشان تھی، میرا رونے کو بھی دل کر رہا تھا لیکن مجھ سے رویا نہیں گیا۔ خیر جب ہم خالہ کو چھوڑ کے واپس آئے تو واپس گھر آ کے میں اتنا زیادہ روئی اور کافی ٹائم تک روتی رہی۔ خالہ کے چلے جانے کے بعد 2-3 دن کے بعد پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا کہ ہر ٹائم میرے کانوں میں ایک ہی جملہ آ کے ٹکرانے لگا کہ سحری مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہ جملہ بار بار آ کے میرے کانوں میں ٹکراتا اور میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں اور نانی امی، تو نانی امی نے مجھے ایسے ہی کہا کہ سحری مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے ایک دم سے نکل گیا کہ نانی امی کہتے ہیں کہ اگر موت سے ڈر لگتا ہو تو یہ پڑھنا چاہیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو نانی امی مجھے کہتی ہیں کہ اچھا یہ پڑھنے سے ڈر چلا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، یہ پڑھنے سے ڈر چلا جاتا ہے۔ تو نانی امی نے کہا کہ میں اب یہ لازمی پڑھا کروں گی، مجھے تو اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس بات کے 2-3 دن کے بعد نانی امی واپس چلی گئی تھیں، اور جا کے نانی امی نے 2-3 دن کے بعد مجھے کال بھی کی کہ سحری اب مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میرا سارا ڈر چلا جاتا ہے، تم نے تو میرے ساتھ بڑی نیکی کر دی ہے۔ خیر اس بات کے کچھ دنوں کے بعد ہی رمضان سٹارٹ ہو رہا تھا، اور نانی امی بھی اسی لیے گئی تھیں کیونکہ وہ رمضان میں اعتکاف پہ بھی بیٹھتی تھی اور ان کی میڈیسن بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے حالانکہ انہیں بہت روکا تھا کہ اس بار روزے آپ میرے پاس رکھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانے دو، عید کے فوراً بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، بٹ دوبارہ انہیں موقع ملا ہی نہیں کیونکہ عید کے کچھ دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ نانی امی پچھلے 3 مہینے سے مسلسل میرے پاس ہی تھیں، صرف وہ گئی تھیں اور پھر رمضان سٹارٹ ہو گیا، عید آئی اور عید کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، اور یہ جو 3 مہینے گزرے تھے یہ ہمارا سارا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا۔ اس ٹائم پہ ہمارا گھر بن رہا تھا، گھر میں کام ہو رہا تھا، ہر ٹائم لیبر ہوتے تھے، اور ہمارے گھر میں سب سے پہلے آنے والی وہی تھیں۔ جب میں آفس جاتی تو عمار کو نانی امی کے پاس چھوڑ جاتی، اور آفس سے واپسی پر جو چیز نانی امی کو پسند ہوتی تھی کھانے پینے کی، ماشاءاللہ سے بڑی شوقین تھی، تو کبھی کبھی وہ والی چیز اپنے ساتھ واپسی پہ لے آیا کرتی، پھر ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتی، سارا دن باتیں کرتی رہتی۔ ایون میں کام بھی کر رہی ہوتی تھی کچن میں تو وہ چیئر لا کے میرے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نانی امی کے ساتھ میری ویسے بھی دوستی تھی، لیکن میری شادی کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گئی، کیونکہ ہر طرح کی بات چیت، مشورے، اور جو بھی کسی نے کچھ کہہ دینا یا کوئی بھی بات ہونی، پریشان ہونا تو نانی امی کو کال کرنی۔ اور جب اس گھر میں ہم نے شفٹ ہونا تھا تو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، میں آنے کے لیے اگری نہیں ہو رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ سارا دن لیبرز ہوتے ہیں، کام ہو رہا ہے، باؤنڈری وال بھی نہیں ہوئی ہے، میں کیسے رہوں گی؟
تو جب نانی امی کا مجھے پتہ چلا نا کہ انہوں نے میرے ساتھ رہنا، تو پھر میں خوشی خوشی راضی ہو گئی اور میرا سارا ڈر بھی چلا گیا۔ نانی امی نے میرا بہت ساتھ دیا، ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں وہ میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ جو بھی کوئی بات ہو جاتی تھی ان سے مشورہ لینا، ان سے بات کرنی۔ ایک دن نا آفس سے واپسی پر نا میں ان کے لیے نا کڑی پکوڑا لے کے آئی، اور ساتھ میں نا میں نے فش کا پیس بھی لے لیا۔ فش کی وہ بہت شوقین تھیں اور کڑی پکوڑا بھی بڑے شوق سے کھاتی تھی، تو میں نے نا یہ دونوں چیزیں لے لیں۔ اس ٹائم پہ نا سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیاں نا تقریباً اسٹارٹ ہو گئی تھیں، تو نانی امی فش دیکھ کے بڑا خوش ہوئیں، تو کہتی ساری فش لے کے آئی۔ میں نے کہا ہاں جی، میں نے سوچا آپ کو آخری بار کی فش کھلا دوں، کیونکہ اب تو سردیاں چلی گئی ہیں اور گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اب کہاں کھائی جانی ہیں۔ اور واقعی میں ان سے پھر نا دوبارہ کبھی فش کھائی نہیں گئی، بس وہی انہوں نے کھائی۔ اس کے بعد تو وہ پھر چلی گئیں، پھر رمضان سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد عید کے بعد ویسے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا اس دن بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا میں نے امی سے کہا کہ کافی دن ہو گیا نانی امی کو کال ہی نہیں کی، تو امی نے کہا ہاں کافی دن ہو گیا، بس عید پہ ہی بات ہوئی ہے۔ عید کو گزرے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، تو اس دن ہم نے کال کی تو آگے سے نانی امی کہتی ہیں، رونا شروع ہو گئی، کہتی ہیں کہ سب یہاں پر مجھے کہہ رہے ہیں سارے ڈاکٹرز کہ تمہیں تو کورونا ہو گیا، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، تو ہم آ کے آپ کو لے جائیں؟ کہتی ہیں کہ ہاں مجھے نا آ کے تم لوگ لے جاؤ، تم لوگوں کی بڑی بڑی مہربانی۔ تو نیکسٹ ڈے ہی ہم نے جانا تھا، ہم نے پروگرام بھی بنا لیا، لیکن اس دن پھر موقع ہی نہیں ملا اور فجر کے بعد ہی فون آ گیا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد نا مجھے جب ان کی یہ بات یاد آنا شروع ہوگی نا کہ سہری مجھے تو مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو پھر میں نے بھی وہی آیت پڑھنا شروع کر دی جو میں نے ان کو بتائی تھی۔ اور یہ آیت نہ مجھے کسی نے بتائی تھی، نہ میں نے کسی سے سنا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے یہ جملہ میری زبان سے نکلا، اور یہ آیت میں نے انہیں کیوں بتائی، کیسے بتائی، یہ اللہ کی طرف سے ہی میری زبان پہ آئی تھی یا کیا ہوا تھا، مجھے اس آیت کا واقعی میں نہیں پتہ تھا، لیکن یہ میری زبان سے کیوں نکلا جملہ۔ خیر اب نا یہ میں خود پڑھنا شروع ہوگی اور میں کئی کئی گھنٹے تک نا یہ آیت بار بار پڑھتی، پھر میرا خوف جاتا۔ ایک دن نا ایسے بیٹھے بیٹھے جب مجھے ان کی یہ بات یاد آئی نا کہ سہری مجھے تو مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں اتنی زیادہ سوچیں آنا شروع ہو گئی نا کہ نانی امی ماشاءاللہ سے تہجد گزار تھیں، اتنی عبادت کرتی تھی اللہ کی، ہر سال اعتکاف کرتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، ڈیلی کے 10 پارے پڑھتی تھی قرآن پاک کے، اتنا ذکر اذکار کرتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتی تھیں۔ تو میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو اللہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو نا اتنی زیادہ لاپرواہ تھی اپنی عبادت کے بارے میں، مطلب میں لاپرواہ تھی، نماز پڑھی نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک کئی کئی دن تک نہیں پڑھنا ہے، کسی بھی عبادت کی فکر ہی نہیں ہے، اور پھر بھی یہ گمان ہے کہ جیسے جنت تو بنی میرے لیے۔ لیکن اس دن تو بس نا کسی نے مجھے صحیح جھنجھوڑ کے رکھ دیا، صحیح والا میرا گلا دبایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت پکی سچی مسلمان ہوں، لیکن خود کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے، کوشش کرتی ہوں اب میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے گزرے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اپنے گناہوں پہ۔ کچھ دن پہلے بھی نا میرے ابو مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور تم اللہ سے استغفار کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اب نا بس میری یہ کوشش ہے کہ میں ایسی بن جاؤں کہ بس اللہ کو پسند آ جاؤں، اور مزید اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ سب کچھ دیا میرے اللہ نے مجھے۔